إنك على صراط مستقيم صدق الله العظيم. ایک مختصر آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لازم پکڑیے، اس چیز کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے، اس چیز کو مضبوطی سے تھامیے، اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، انک علی صراط مستقیم، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی، رہبر، ہمارے لیے قائد، لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری اور بشارت دی کہ میری طرف سے جو آپ کو فریضہ نبوی عطا کیا گیا ہے، جسے نبوت والا فریضہ کہا جاتا ہے، وہ کوئی عام سا فریضہ نہیں ہے۔ آپ اس راستے پہ چلتے رہیے، وہ آپ کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو چیز آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس وحی کو آپ نے تھام لینا ہے، اسی سے تعلق رکھنا ہے۔ اور بھائیوں، آج ہر مسلمان کے لیے یہی ایک چیز ہے کہ جس سے وہ اپنا تعلق بنائے گا تو اس کے لیے نجات ضروری ہے، اور نجات ممکن بھی ہوگی اور نجات یقینی بھی ہوگی۔ آپ اس استمساک کو اور اس تمسک کو اس کا معنی سمجھیے کہ یہ تمسک ہوتا کیا ہے۔ مقایس اللغہ، لغت کی معروف کتاب ہے، ابن فارس کی کتاب ہے، انہوں نے اعتصام، تمسک کا معنی بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کریم جس کے ساتھ ہم لفظ اعتصام لگاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے لغوی مطلب بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تمسک بالمنع والملازمہ، کہ کسی چیز کو لازمی طور پہ، ضروری طور پہ تھام لینا، اس سے چپک جانا، مضبوطی سے تھام لینا اور اس سے تعلق بنا لینا، اسے عربی زبان میں اعتصام کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر اس کا معنی یہ ہے اجتماع المسلمین، مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اور ایسا تعلق علی عدم التفرق، جو عدم تفرق کی بنیاد پہ ہو، ایسا تعلق ہوگا کہ جس بنا پہ لوگ آپس میں اختلاف نہیں کریں گے بلکہ اکٹھے ہو کر، جڑ کر ایک تعلق، ایک راستہ بنائیں گے۔ قرآن کریم نے یہ جو چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، استمسک بالذی اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کو تھام لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے یہی سبق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی الہی پر اگر وہ قائم رہے گا تو اس کی نجات ممکن ہے، ورنہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شدہ حدیث جو سنن دارمی میں موجود ہے، فرماتے ہیں ان جبریل ینزل علیہ بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے۔ اور اس آیت میں یہ وضاحت آپ کے لیے ضروری ہے جو آیت پڑھی ہے کہ آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی الہی ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہوتی تھیں، ایک وحی قرآن کریم کی صورت میں ہوتی تھی اور ایک وحی حدیث مصطفیٰ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوتی تھی۔ اور اسی چیز کو تھامنا، اسی پر عمل کرنا اور ہر وقت اسی کی تلاش میں رہنا، میرے بھائیوں، یہی نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم نے یہی بات ہمارے سامنے مختلف انداز میں پیش کی ہے، اور قرآن نے اس کو ہدایت، صراط مستقیم کا ٹائٹل دیا ہے جو شخص اس کی طرف آ جاتا ہے، اور فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ
تعلق بنا لیتا ہے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ اب اللہ کو ظاہری طور پر تو کوئی بھی نہیں تھام سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، آپ بڑی آج یعنی باریک بینی والی بات ہے جو حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں کی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں، یہ اعتصام کی یعنی اس راستے کو پکڑنے کی دو قسمیں۔ آپ نے عموماً یہ لفظ عام سنا ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کریم کی آیت، لیکن اس کی دو قسمیں کس اعتبار سے کی؟ ایک ہے اللہ کو تھامنا، ایک ہے اللہ کی رسی کو تھامنا۔ یہ دو مختلف چیزیں ظاہری طور پر ہیں، لیکن حقیقی طور پر دونوں کا ایک ہی راستہ ہے۔ ایک پر گامزن ہو جائے گے تو دوسری از خود انشاءاللہ مل جائے گی۔ جو اعتصام باللہ ہے یعنی اللہ کو تھامنا، وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی دی گئی شریعت پہ چلتا ہے، تو اس کی دی گئی شریعت پر اس کو کئی احکامات اس کے سامنے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے کئی جگہ سے روکا جاتا ہے، کئی چیزوں کی ترغیب کی جاتی ہے، ان تمام پہ اسی طرح اگر وہ عمل کرے گا جس طرح شریعت کہتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ اعتصام باللہ ہوگا جس کا قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو گناہ سے بھی بچا لیں گے، اس کو معصیت سے بھی بچا لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ لمبی حدیث ہے، ہمارے ایک مختصر اس کا ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو کسی کی حفاظت کی ضرورت تو نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی اس طرح کرو، بجا امری اس طرح کرو جس طرح اللہ نے کہا ہے، تو یحفظک اللہ تعالیٰ جوابی طور پر تمہاری حفاظت کرے۔ یہ میرے بھائیوں ہماری جو شریعت ہے نا، جس ربیع الاول میں ہم جا رہے ہیں، اور ربیع الاول میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اطہر ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو ہم نے منائی، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ آپ کے اب اس دین سے اگر ہمارا تعلق لازم اور مضبوط ہو جائے تو ہمارا دنیا اور آخرت ساری کی ساری کامیاب ہو جائے۔ اب ایک بات آپ نے حبل اللہ والی سنی، یہ تمسک باللہ والی سنی۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، کما حقوہ اس دین پر اسی طرح ہی چلے جو دلائل دے کر دین نے ہمیں چلایا ہے۔ جب اس دین پہ چلیں گے تو واعتصموا بحبل اللہ پر از خود انشاءاللہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس حوالے سے ترغیب بھی دی ہے، ہمیں ٹیمپ بھی کیا ہے، اور ہمیں اس لحاظ سے فضیلت بھی بیان کی ہے کہ جو شخص میرے اس دین کے ساتھ تمسک کرتا ہے، اعتصام کرتا ہے، یعنی آپ دیکھیے بندہ صبح اٹھتا ہے نا، سب سے پہلے وہ سوچے کہ میں نے آج دین پہ چلنا ہے، ایک ایک لمحہ اپنا دین پہ چلانا ہے۔ فجر کے وقت اٹھے، صبح اٹھا، سب سے پہلے وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ پتہ لگا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھتے تھے، دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی تیاری کرتے تھے۔ اب بندہ اس تو میں لگ جائے کہ میں نے اسی طرح تیاری کرنی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مسنون اذکار کیے، سارا دن ہر لمحہ دین پہ چلنے کی کوشش کرتا رہا۔ میرے بھائیوں خوشخبری ہوگی اس شخص کے لیے وہ دین پہ چل رہا ہے، اور وہ شخص ہے جو اعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت اپنا سارا دن گزار رہا ہے۔ تاجر بن کے دکان پہ بیٹھا ہے، دکان میں بیٹھ کر اسے معلوم ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے 2 نمبر سودا کسی کو نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹی قسم والا معاملہ نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے شریعت ہماری روکتی ہو، اور کام میں نے وہ کرنا ہے جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہو۔ یقیناً اس کا ایک ایک گزرنے والا لمحہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، اور میرے بھائیوں کو شخص خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین پہ عمل کی توفیق دے دی۔ اور قرآن کریم نے اسی چیز کو بتایا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
وہ شخص سیدھے راستے پہ آ گیا. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو صراط مستقیم پہ آ گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے قرآن اور سنت سے اپنا لازم تعلق بنا لیا. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، اس سے باہر دین ہے ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت وہ انبیاء میں واحد شخصیت ہے کہ جن کا ایک ایک لمحہ کتب میں محفوظ ہے. آپ کا شب، آپ کا روز، آپ کا دن اور رات، سونا جاگنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، تمام کا تمام سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بندہ اگر اپنانا چاہے تو تعلیمات حاضر ہیں، اس کو سینے سے لگا لے اور ساری زندگی اس کے لیے شمع دین کی انشاءاللہ جلتی رہے. اور قرآن کریم نے اس حوالے سے ترغیب بھی دی اور فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اے لوگوں خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آئے، قرآن آیا ہے. وہ قرآن بھی تمہارے پاس آیا. دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آیا. اب وہ لوگ اما الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، واعتصموا به، اس اللہ سے اپنا تعلق بنائیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے سبب بنا دے گا کہ انہیں صراط مستقیم کی طرف اللہ رہنمائی عطا فرما دے گا. میرے بھائیوں، کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ وہ دین جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جس طرح دن روشن ہے. اس کی تعلیمات اتنی واضح ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی نے پوچھا، سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بامر اعتصم بہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتلائیے اعتصم بہ جس کو میں مضبوطی سے تھاموں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، میرے صحابی یہ پوچھنے والے تو کہہ میرا رب ایک ہے، پھر اس پہ استقامت اختیار کر. ساری زندگی اس سے ہلنا نہیں ہے. اور تجھے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تمہارے پاس شریعت موجود ہے. شریعت تمہیں اللہ کی طرف پہنچاتی ہے مسائل کے حل کے لیے، اور طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ چیزیں اپنا کر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پہ استقامت اختیار کر کے جنت کے حقدار بن سکتے ہو. اور میرے بھائیو، حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے وصیت کیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا املک ھذا، اس کو کنٹرول کر لو. اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا. صحابی خود بیان کرتے ہیں واشار الی لسانہ، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کنٹرول کر لو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان سے گالیاں بھی نکلواتا ہے اور اسی سے ذکر اذکار بھی کرواتا ہے. یہی وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو انسان سے اچھی نصیحتوں والی بات بھی کروائے گا، غیبتیں اور چغلیاں بھی کرواتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اللہ کے نام کی وصیت کی، ایک صحابی کو اس چیز کی وصیت کی کہ آپ اس چیز کو کنٹرول میں رکھیں، ساری زندگی کامیاب اور کامران استقامت میں رہیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو یہ بھی، حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے جامع ترمذی میں، لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے آخر میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تجھے ایک بڑی وصیت کرتا ہوں، ایک ایسی جو ان تمام چیزوں کی مالک ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ساری زندگی تم خیر میں رہو گے، دین کے ساتھ تمسک میں رہو گے. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم زبان سے کلام کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے بھی مؤاخذہ ہوگا. آپ نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ،
الا حصائد السنتهم، قیامت کے روز جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے بل، نتنوں کے بل گھسیٹ کے جہنم میں گرائیں گے، ان کا قصور یہ ہوگا انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کے کردار کا شکار کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھیے، تمسک بالقرآن و سنہ ہمارے پاس تو بھائیوں بات ہی ایک ہے، ہمارے پاس تو راستہ ہی دوسرا کوئی نہیں ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر استقامت اختیار کریں۔ ہر وقت ہر چیز کا حل، ہر عالم سے یہ بات کہیے مجھے قرآنی آیت بتائیں یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قرآنی حکم بتائیں یا سیرت طیبہ سے کوئی واقعہ بتائیں۔ میرے بھائیوں اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی چیز کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔